ہم جس وقت میں ہم رہ رہے ہیں نا، اس کے دو ٹرمز ہیں اس دور کی جو آپ سمجھ لیں. ایک ہے ہائپر انڈیویجولزم اور دوسری ہے ہائپر کمپیریزن. ہائپر انڈیویجولزم، ہائپر کمپیریزن. ہم بہت ہی شدید انفرادیت کا شکار ہو گئے. ہمیں نفس پرستی، میں اور میں. اب میں اتنا بڑا ہو گیا ہے، یہ میں کا کانسیپٹ، کہ اب کہتے ہیں کہ میں اپنی حقیقت خود بیان کروں گا اور دنیا کی حقیقت میری نظروں سے واضح ہوگی. اور یہاں تک کہ پہلے ہوتا تھا کسی زمانے میں there is the truth and there is the falsehood، سچائی اور باطل، سچ اور باطل. اب کیا ہے؟ my truth، یہ میرا سچ ہے. آپ کا سچ کیا ہے؟ اچھا، میں آپ کے سچ کی بہت عزت کرتا ہوں. کوئی آ کے کہے میرا سچ یہ ہے کہ میں جراف ہوں، اب مجھے اس کے سچ کی عزت کرنی ہے. یعنی یہ کیا ہے؟ یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ ہائپر واٹ؟ ہائپر انڈیویجولزم. ہائپر انڈیویجولزم اتنی حد تک پہنچ جاتا ہے. مجھے بھی کسی نے کہا تھا ڈو یو بلیو ان دس؟ ایسا کیا؟ میں اپنے آپ کو انویزیبل آئیڈینٹیفائی کرتا ہوں. میرے پروناؤنس ہیں ہو، ویئر. اسی لیے میں ٹرانسپیرنٹ ہوں. خیر، ایک ہے ہائپر انڈیویجولزم، دوسری طرف ہے ہائپر کیا کہا تھا؟ آپ سوشل میڈیا پہ کسی اور کی شادی کی ویڈیو دیکھ رہے ہو، پھر کسی اور کی شادی کی ویڈیو دیکھ رہے ہو، اور ویڈیو دیکھتے کیا ان کی تو 3 بیٹیاں ہیں، ان کی تینوں کی شادی ہو گئی، ہماری تو بس ایک ہی ہے، اس کی ابھی بھی کوئی رشتہ نہیں آ رہا. میرا بھائی جو ہے وہ اتنا اسٹوپڈ ہے لیکن اس کو جاب مل گئی، مجھے کیوں نہیں ملتی؟ یہ تو ایسے ہیں، یہ تو یہ ہے، ان لوگوں نے تو اتنے گناہ کیے اور وہ توبہ کر کے مر گئے، ان کی چھٹی، اور میں نمازیں پڑھتا رہوں. یہ کیا ہے؟ یا آپ انصاف کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتے بغیر اپنے آپ کو کسی اور سے کمپیئر کیے. قرآن نے کیا کہا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کے پاس آئیں گے تو ہماری ججمنٹ کیسے ہوگی؟ کسی کے ساتھ کمپیئر کر کے. ہر ایک کی حقیقت الگ، ہر ایک کی شروعات الگ، ہر ایک کی انتہا الگ، ہر ایک کا امتحان الگ، ہر ایک کا قصہ اللہ نے الگ لکھا، الگ سٹوری بنائی، اور اس کو اس کے معیار پہ جج کیا جائے گا کسی اور سے تقابل کیے بغیر. ایسا ہے کہ نہیں؟ کلہم آتیہ یوم القیامۃ فردا. ہر کوئی آئے گا فرد اللہ کے سامنے، فرد. ٹیچر کلاس میں ہوتا ہے، ٹیچر کو کہے کیوں باتیں کر رہے ہو، کھڑے ہو جاؤ. میں تھوڑی تھا، یہ بھی بات کر رہا تھا، اس کو کیوں نہیں کہا، مجھے کیوں کہا؟ کمپیریزن. میرے ساتھ زیادتی ہو گئی. یہ جو ہائپر کمپیریزن ہے یہ انسان کی موت ہے، یہ موت ہے ہماری. آپ کو لگے نہیں پھر بھی وہ تو بچ گیا. نہیں، پھر دوسرا اس کا جواب اس آیت میں ہے. جس کے لیے اللہ ہدایت کا راستہ کھول دے، اس کی مثال کیا ہے اس آیت میں؟ اس کا سینہ کیا ہوا؟ یعنی وہ چین کی زندگی گزار رہا ہے، چین کی زندگی. اسے بس اپنے رب کو خوش کرنا ہے، اور اس کو کسی اور کو خوش کرنے میں اپنے آپ کو سٹریس میں ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس نے نہ کسی سوسائٹی کے سٹینڈرڈ کو خوش کرنا ہے، نہ اس نے اپنے دوستوں کو امپریس کرنا ہے، نہ اس نے اپنے باس کو امپریس کرنا ہے. اس نے بس کسے امپریس کرنا ہے؟ اپنے رب کو. اور لوگوں کے کامنٹ سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس کو اللہ کے کامنٹ بہت پیارے ہیں، اللہ کے الفاظ اسے پیارے ہیں. تو لوگوں کے تانوں کا اس کو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، لوگوں کی باتوں سے اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا. وہ بالکل آزاد ہو چکا ہے، وہ سانس لے سکتا ہے، وہ اصل میں فری ہے. اور جو ہدایت سے دور جاتا ہے، جس نے اللہ کی نہیں سننی، کسی کو تو سننی ہے نا، کسی کی تو سنے گا، کان تو پھر بھی چلنے ہیں. اگر میں ایک حقیقت آپ سب کو بتا دوں، اگر تو آپ یا تو آپ اللہ کے غلام ہو یا کسی اور چیز کے غلام ہو، غلام پھر بھی ہو، غلام پھر بھی ہو. میں جب یہاں سے، میں پاکستان میں 8ویں جماعت کر کے گیا تھا امریکہ. یہاں پہ جب میں تھا تو یونیفارم ہوتی تھی اسکول میں، ابھی بھی ہوتی یونیفارم ہوتی ہے، پبلک گورنمنٹ اسکولز میں. میں گیا تھا G94 میں، FG بوائز ماڈل اسکول G94، وہاں پہ میں گیا تھا. بچوں کی یونیفارم ہوتی ہے، سب ایک جیسے ہوتے ہیں.
وہاں پہ میں امریکہ گیا, ہائی اسکول میں میرا داخلہ ہوا. ہائی اسکول میں اس نے جینز پہنی ہوئی ہے, اس نے شارٹس پہنی ہوئی ہے, اس نے تقریباً کچھ بھی نہیں پہنا ہوا, اس نے ہائی اسکول. یہاں پر کلاس میں اگر کوئی آپ سے سوال پوچھتا ہے, ٹیچر سوال پوچھتا ہے, اچھا یہ اس کا جواب کس کو پتا ہے, پہلے لوگ کیا کرتے ہیں, ہاتھ اٹھاتے ہیں. ہاتھ اٹھانے کے بعد کیا کرتے ہیں, ٹیچر پوائنٹ کرتا ہے, آپ پہ اشارہ کرتا ہے, پھر آپ کیا کرتے ہو, اور پھر آپ جواب دیتے ہو. اب میں کلاس میں بیٹھا ہوں پہلی دفعہ ہائی اسکول میں امریکہ میں, مجھے پتہ نہیں چلا تھا, میں کلاس میں بیٹھا ہوں, ٹرین اسٹیشن میں بیٹھا ہوں, میرے ساتھ لڑکا بیٹھا ہوا, ایسے بیٹھا ہوا تھا وہ, ایسے بیٹھا, ابھی تک مجھے یاد, ایسے بیٹھا ہوا تھا وہ, ڈیسک پہ اس کے پاؤں ایسے تھے, اور لا حول ولا قوت الا باللہ چوئنگ گم چبا رہا تھا کلاس میں, اور مجھے دیکھ کہتا سر, ٹیچر بیچاری پڑھا رہی ہے بایولوجی, کوئی ایک دو آپس میں بات کر رہے ہیں, کوئی کچھ اور کر رہے ہیں, کوئی جو ہے وہ ڈیسک کے اوپر اپنا نام کارو کر رہا ہے, میں بیٹھا ہوا میں حیرانگی میں. پھر ٹیچر کہتی ہے آسموسس, ہو نوز واٹ آسموسس از. میں یہاں سے 8ویں جماعت میں آسموسس پڑھ کے گیا تھا, پہلے دن ہی ایسا سوال پوچھ لیا جس کا مجھے جواب پتا تھا. تو میں نے, وہ بھی ٹیچر کہتی مسٹر خان پلیز فرسٹ ڈے. تو میں نے کھڑے ہو کے, جیسے یہاں پہ کرتے ہیں, کھڑے ہو کے میں نے جواب دیا. ساری کلاس ہنس ہنس کے پاگل, ہنس ہنس کے پاگل. وہ جو میرے ساتھ بیٹھا تھا نا, یوں تو والا کہتا ہے گڈ ہی اسپیکس انگلش. کلاس ختم ہوتی ہے, کوئی ٹیچر کو سلام نہ کرے, ہیلو نہ کرے, کوئی عزت نہ کرے. ٹیچر کمرے میں داخل ہوتا ہے, یہاں پہ کیا کرتے ہیں سارے, کوئی اور ہی دنیا, ایک دم سے کوئی اور ہی دنیا. اور میں وہاں گیا تو پہلی چیز جس کا مجھے اندازہ ہوا, ان لوگوں کے پاس ہر طرح کی کیا ہے, آزادی ہے, تقریباً پاگل پن والی آزادی ہے, جو چاہے کہیں, جو چاہے کرے, جب چاہے کرے, کوئی قید نہیں ہے, بالکل کھلی کھلی آزادی ہے. لیکن پھر کچھ مہینے بعد ایک چیز سیٹل ہونی شروع ہوئی. اگر مجھے اپنا مذاق نہیں اڑوانا, اگر مجھے سارے بچے دیکھ کے, سارے دوسرے لڑکے دیکھ کے میرا مذاق نہیں اڑائیں گے, مجھے بلی نہیں کریں گے, تو مجھے ان کی طرح کا ہونا پڑے گا. مجھے اپنے کپڑے بدلنے پڑیں گے, مجھے اپنے چلنے کا طریقہ بدلنا پڑے گا, مجھے انگلش سیکھنی پڑے گی, مجھے اپنے ایکسنٹ کو دور کرنا پڑے گا, ورنہ یہاں میری خیر نہیں ہے. تو اب جو کپڑے میں پہن رہا ہوں وہ کیوں پہن رہا ہوں, کیوں مجھے اچھے لگتے ہیں, اور اگر مجھے اچھے بھی لگتے ہیں وہ اس لیے کہ میں نے کسی اور کو دیکھا تھا, اس نے ایسے پہنے ہوئے تھے اور وہ پاپولر ہے, وہ ایکسیپٹیبل ہے, اب میں وہ پہنوں گا جو اس نے اس طرح کا کچھ پہن لوں تاکہ میں بھی فکس فٹ ہو جاؤں سوسائٹی میں. اس کو آپ آزادی کہیں گے؟ آزادی تو ہوتی ہے جو میں چاہوں کروں نا, جو میں چاہوں کروں. لیکن جو لگتی آزادی ہے وہ بھی ایک نیا پریشر کریٹ کرتی ہے, اور وہ ایک نئی غلامی بنا دیتی ہے, اور اس غلامی سے انسان کی سانس کیا ہوتی ہے, رکتی ہے, اس سے سکون نہیں آتا, اس سے مزید پریشر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, ایک نیا قسم کا مسئلہ شروع ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایک واحد چیز ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت, وہ انسان فالو کرے تو کیا ہوتا ہے, سکون, آزادی مل جاتی ہے, کسی چیز کی غلامی نہیں رہی. ہاں, ہر اور چیز میں سٹریس اور انگزائٹی اور بے چینی, اور یہ جو سارے ہمارے بچے ہیں جو اب سکولز میں ہائپ, یا یہاں پہ میں نے نوٹ کیا ہے, شاید میری آبزرویشن غلط ہو, یہاں پہ جو سب سے ایکسپینسو سکولز ہیں جہاں پہ بچے جا رہے ہیں وہ سب سے زیادہ لبرل سکولز ہیں, اور ان بچوں میں سب سے زیادہ انگزائٹی ہے, اور وہ انگزائٹی بھی ہائپر انڈیویجولزم اور ہائپر کمپیریسن کی وجہ سے ہے. اسٹریس میں ہے کہ میری فرینڈز نے یہ کہہ دیا, میری فرینڈ نے وہ کہہ دیا, یہاں تک کہ کچھ بچے ایسے بھی ہیں جو اگر حجاب بھی پہن لیں یا بچیاں حجاب پہن لیں, کوئی نماز غلطی سے پڑھ لے اسکول میں تو سارے اس کو کہ یہ مسلم آ گیا, تانے سننے کو ملیں گے اسے. یعنی ایسے تانے جو امریکہ میں کسی کو نہیں سننے کو ملتے, وہاں پہ کوئی نماز پڑھ لے ہائی اسکول میں, وہ یہاں سننے کو ملتے ہیں. اب یہ ریالٹی ہو گئی ہے.
تو اس چیز سے آزادی اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس چھوٹی سی تعبیر میں، یشرح صدرہ للاسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء اللهم لا تجعلنا منهم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. جو کوئی بھی عمل انہوں نے کیے ہوں گے ان کی طرف ہم آئیں گے. قیامت کا دن ہے، لوگوں کے اعمال نامے دکھائے جا رہے ہیں، اس کا سین ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ان کے اعمال کو، جو بھی انہوں نے عمل کیے تھے، ان کو ہم اپروچ کریں گے. اس کا بیک گراؤنڈ سمجھ لیں پہلے، پھر میں اس کی تعبیر سمجھاتا ہوں آپ کو. قریش کو جب یہ سننے کو ملا کہ ایک آخرت بھی ہے تو ان کے ذہن میں ایک خیال آیا، ہم اتنے برے تو نہیں ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ صرف ہم گندے کام ہی کرتے ہیں. میں نے بھی کوئی چیریٹی کی ہوئی ہے، میں نے بھی کسی کی مدد کی تھی، میں بھی سچ بولتا ہوں، ہمیشہ تو جھوٹ نہیں بولتا، میں نے بھی اپنی فیملی کا خیال رکھا تھا، میں نے بھی اچھے کام کیے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے سارے میرے کام اچھے جو کیے تھے وہ سارے ضائع ہو جائیں گے؟ یہ تو ناانصافی ہے. ٹھیک ہے میں مسلمان نہیں ہوں، لیکن پھر بھی میرے اندر کچھ تو اچھائی ہے، اس کا کچھ تو خیال ہونا چاہیے، اس کا کچھ تو لحاظ کرنا چاہیے. اور اس بنیاد پر انہوں نے ایک فلسفی سوال اٹھایا کہ یہ کیسا مذہب ہے، اگر اس کو قبول نہیں کرو گے تو تمہارے اچھے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے. یہاں پر یہ لوگ بات کر رہے تھے جن پر قرآن کا سچ ہونا واضح ہو چکا تھا. ان کی بات نہیں ہو رہی جن پہ قرآن کا سچ ہونا واضح نہیں ہوا. جن پر یہ واضح ہو چکا انہوں نے یہ نیا سوال نکالا، ٹھیک ہے سچ، لیکن اگر میں نہ مانوں پھر بھی میں اچھا تو ہوں نا، اتنا تو برا نہیں ہوں. سچ کو پہچاننے کے بعد اس کو نہ ماننا یہ ایک بہت بڑا کرائم ہے. اور اس کرائم کے بارے میں ایسے کرائم کرنے والوں کے لیے کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ جو بھی عمل انہوں نے کیے ہوں گے ان کے سامنے ہم آئیں گے، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اس کو ہم ہبا بنا دیں گے. ہبا سمجھ لیں کیا ہوتی ہے. کبھی دھوپ میں آپ کسی کھڑکی کے پاس بیٹھے ہوں تو آپ کو دھوپ کے اندر چھوٹے چھوٹے باریک سے ڈسٹ کے پارٹیکل سے اڑتے ہوئے نظر آئیں گے. اس کو آپ ٹچ کرنے کی کوشش کرو تو وہ مزید اڑ جاتے ہیں. اس کو ہبا کہتے ہیں. ان چھوٹے چھوٹے باریک سے تنکوں کو ہبا کہا جاتا ہے. اور پھر ہبا خود سے پھیلتے رہتے ہیں، وہ ایک جگہ نہیں رہتے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا، آپ اس کو ٹچ کرو تو کیا ہوتا ہے؟ وہ پھیل جاتے ہیں. منثور کہتے ہیں تیزی سے پھیلنا، ہر طرف کو پھیلنے کو. لیکن ہبا تو بائی ڈیفینیشن خود ہی سے پھیلتی ہے، اس میں منثور کا اضافہ کرنے کا کیا فائدہ؟ کیونکہ ہبا تو ہوتی ہی پھیلنے کے لیے، اس کی تو تعریف ہی ایسی ہے. منثورت سے مراد ہے وہ ایسا پھیلے گا اس دن جیسا اس نے کبھی پھیلا نہیں ہوگا. ایسی ڈسپرشن جو ابھی بھی نہیں ہوتی. اور کیا اعمال کا وزن ہوتا ہے نا اس دن، اعمال کا پلڑا ہوگا. اور یہ سمجھے ان اعمال کا کوئی وزن ہے. تو اللہ نے کیا تعبیر دکھائی؟ اس چیز، ان اعمال کو میں کیا بنا دوں گا؟ ایسا غبار جس کا کوئی وزن ہی نہیں ہوتا اور وہ پھیلتا اڑتا. ہوا اس کو نیچے نہیں لا سکتی، وہ اتنا باریک ہے کہ گریوٹی اس کو نیچے نہیں لاتی. ہباء منثورا، کمپلیٹلی ویٹ لیس، کوئی وزن نہیں ہوگا ان اعمال کا. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. فرض کریں کوئی تھا، بلینئر تھا، اور اس نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو سمجھنے کے بعد بھی اس کا انکار کیا، لیکن وہ 2-3 ملین ہر سال چیریٹی میں دیتا تھا. ایسی بات تھی نا. لیکن یہ لوگ جب دیتے ہیں تو کس لیے دیتے ہیں؟ ٹیکس بریک، ٹیکس شیلٹر، پبلک ریلیشنز. عمل تو اچھے ہیں لیکن ان عمال کے پیچھے اصل میں یا کوئی نہ کوئی اپنائیت کی طرف، کوئی نہ کوئی ہائپر انڈیویجولزم کی طرف بات جا رہی ہوتی ہے. تو ایسے عمال کی اصل میں دنیا میں تو بہت ویلیو ہوگی. آپ دیکھیں گے ہاسپٹل بھی بن گیا ہے، ایک اسکول بھی کھل گیا ہے، ریلیف ورک بھی ہو رہا ہے، ایکچولی کام تو ہو رہا ہے، لیکن اس کی مورل ویلیو کیا ہے اس انسان کے لیے؟ ہباء منثورا، کچھ بھی نہیں ہے. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. یہ آخری مثال، پھر میں آپ کو اپنی پہلی بریک دیتا ہوں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا. یہ بڑی ڈرونی مثال ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی. یہ سمجھانے کے لیے اس کی جو تصویر ہے اس کے اندر،
آپ سمجھ لیں یہ ایسے لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے جو دین کو جان چکے ہوں، اس کے بارے میں کچھ سیکھ چکے ہوں، اور پھر وہ کرپشن کی طرف جائیں. یعنی وہ پہلے آگے کی طرف بڑھے، دین کی طرف بڑھے، اور بڑھنے کے بعد وہ دوبارہ دوسری طرف ہٹنا شروع ہو گئے، ریگریس ہونا شروع ہو گئے. تو ایک وقت تھا کہ وہ دین کو زیادہ آبزرو کر رہے تھے، اور پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں نے پیچھے ہٹنا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے مثال دی ایسے شخص کے بارے میں کہ ان کو اس شخص کی خبر بتانا جس کو ہم نے اپنی آیات دی، آتیناہ آیاتنا فانسلخ منہا. فانسلخ منہا، انسلاخ عربی میں کہتے ہیں جو سانپ ہوتا ہے نا، وہ اپنی کھال سے نکل آتا ہے، شیڈ کرتا ہے اپنی سکن، اس کو انسلاخ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی تعبیر کی ہے، ہم نے اس کو اپنی آیات دی اور وہ ان سے ایسے کھسک کے نکل آیا جیسے سانپ اپنی کھال سے نکل کے کھسکتا ہے. سو اگلی فانسلخ منہا. پھر اس کے بعد کہا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. پھر شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا. ایک دفعہ وہ نکلا ہے، پھر شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، اور پھر وہ ان میں سے ہو گیا جو بھٹکتے ہی رہتے ہیں. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا. اگر ہم چاہتے تو ہم اس کو ان آیات کی وجہ سے اونچے سے اونچا کرتے رہتے، اس کو اونچا مرتبہ دیتے رہتے. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ. مگر اس نے چاہا کہ وہ ہمیشگی زمین کی طرف ہی پائے، اس کا سارا فوکس زمین کی طرف رہا. اللہ تعالیٰ اس کو آسمان کی طرف لے جانا چاہتا ہے اور اس کا فوکس سارا زمین کی طرف. میں نے کہا تھا ہماری دو حقیقتیں ہیں، ایک جسمانی حقیقت ہے اور ایک روحانی حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ نے جب آیات دیں تو ہمیں اپنی روحانی حقیقت کا اصل احساس ہوا کہ وہ ہے کیا چیز. آج کل ہم بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں ڈائٹ کے اوپر، نیوٹریشن کے اوپر، ایکسرسائز کے اوپر، جسمانی ضروریات ہیں یہ. لیکن اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے روحانی نیوٹریشن. تو وہ اگر آپ اس کی غذا لو گے تو آپ کا سٹیٹس اوپر ہوتا چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ آیات دی تاکہ تمہارا رتبہ اوپر ہو، لیکن اس نے چاہا کہ اس کو صرف دنیا کی زندگی، اسی مٹی کی زندگی، اسی سے اس کو دلچسپی تھی. اس کو روحانی حقیقت سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس کو اپنے دل کا پاک کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی. تو کہا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ. پھر مثال دی ہے وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. پھر اس نے بس اپنی جو ہوا کہتے ہیں نچلی خواہشات کو ہوا کہا جاتا ہے. تو اس کے دل میں جو بھی نیچی خواہش آئی اس نے اس کا پیچھا کیا. اس نے کہا یولو سنا ہے تم لوگوں نے؟ سنا ہوگا. واٹس یولو؟ یولو live once. کرنا کر لو یا پھر کیا یولو. واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. اس کی مثال ایک کتے کی طرح کی ہے. لیکن ایسے ہی نہیں کہ بس کتے کی طرح کی ہے، کتے کی ڈسکرپشن دی ہے کس طرح ہے کتے کی طرح کی. ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث. اگر اس کتے کے اوپر کوئی چیز لاد دو، بوجھ ڈال دو اس کے اوپر، تو اس کی زبان نکل آئے گی کتے کی. لیکن اگر اس پہ سے بوجھ ہٹا دو تو پھر بھی اس کی زبان ہی نکلی رہے گی. یہ مثال دی ہے. ایک مثال ہے کہ انسان مشکل میں ہے تو شکایت میں ہے، زبان نکلی ہوئی ہے، ایگزاسٹڈ ہے، اس کو کچھ چاہیے، تو وہ بے چینی میں ہے کیونکہ اس کے اوپر ایک کیا ہے؟ بوجھ ہے. لیکن ایسا انسان جو ہوا کے پیچھے بھاگتا رہے، اپنی نچلی خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہے، اس کے اوپر کوئی بوجھ ہو نہ ہو، بے چینی اس کی رہتی ہے کتے کی طرح جس کی زبان ہمیشہ نکلی رہے. او تترکہ یلہث. کیا عجیب مثال دی اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی، ان کو ہم آج کی زبان میں ہم کو ہیڈنسٹ کہتے ہیں. ہیڈنزم، the pursuit of pleasure. جو چیز مجھے فیل گڈ کرتی ہے میں نے اس کو بس فالو کرنا ہے اور مجھے کسی اور کانسیکوینس کا خیال نہیں ہے. ایسے لوگ خوشی کہتے تو ہیں میں خوشی چاہتا ہوں، لیکن خوش کبھی وہ ہوتے نہیں، زبان ہمیشہ نکلی رہتی ہے، بے چینی میں ہی رہتے ہیں. ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. کبھی آپ نے سوچا ہے اگر آپ جو بھی کرنا چاہو کرو، انسانیت کو کھلی چھٹی ہے کہ جو کرنا چاہے کرے، تو کنسمپشن میں، پینے میں کیا زیادہ پیتے ہیں؟
شراب، ڈرگس، یہی کرتے ہیں نا. شراب اور ڈرگس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ آپ کو حقیقت کا اندازہ نہیں رہتا، آپ کو بات یاد نہیں رہتی، آپ کو پتہ نہیں ہوتا آپ کہاں پہ کھڑے ہو، آپ کو آپ کی سینسز ضائع ہو جاتی ہیں. اگر آپ کو دنیا انجوائے کرنی ہے تو پھر اگر آپ کی سینسز چلی گئیں تو آپ انجوائے کیسے کرو گے؟ سینسز تو آپ کی کہیں پہ. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو لوگ دنیا انجوائے کرنا چاہتے ہیں وہ ڈرگس کیوں کرتے ہیں؟ وہ الکوہول کیوں لیتے ہیں؟ وہ یہ ان حرکتوں میں کیوں پڑ جاتے ہیں؟ وہ اس لیے پڑ جاتے ہیں کہ جب انسان اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے نا، اور میں ملا ہوں ایسے لوگوں سے جو پیسے کی کوئی کمی نہیں، کوئی ریسٹرکشن نہیں، جو چاہیں کریں اور کرتے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ جب سب کچھ کر لیا تو پھر اب کیا کریں؟ زندگی خود ایک قید ہے، میں اس سے اسکیپ ہونا چاہتا ہوں. اس سے اسکیپ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ڈرگس، الکوہول، اینڈ دین ڈرگس ان الکوہول. اوور ڈوز کر کے مر بھی جاتے ہیں. یہ کیوں مر رہا ہے؟ اس کو تو کسی خوبصورت ہوٹل میں ہونا چاہیے تھا، کسی بیچ پہ ہونا چاہیے تھا، کسی ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کچھ کر لیتا یار. یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ کیوں اپنے آپ کو مار رہا ہے؟ کیونکہ سب کچھ کرنے کے بعد ان سب میں ایک کامن ایلیمنٹ پتہ کیا ہوتا ہے؟ اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں، بیکار ہے، ادھر کچھ بھی نہیں ہے، سب خالی ہے. ایمو میوزک، ایمو میوزک ایک جانرا تھے ایمو میوزک کی، امریکہ میں ڈیولپ ہوئی تھی، جو سبربن امریکہ ہے جہاں پہ ٹینیجرز ہیں، جو ملینئرز کے بچے ہیں، نئی گاڑی ان کے پاس ہے، پیسہ ان کے پاس ہے، سیکس، ڈرگز، راک اینڈ ایوری تھنگز اویلیبل. اب وہ میوزک کیسی بنا رہے ہیں؟ لائف ہیز نو میننگ، ایوری تھنگ سکس، we're all gonna die. وہ کپڑے کیسے پہنتے تھے وہ ہائی اسکول جا کے؟ پیسہ ان کے پاس دنیا جہاں کا پیسہ ہے، ڈارک سرکلز بنائے ہوئے ہیں آئی لائنر سے آنکھوں کے، اور کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. ڈپریشن، ان کو دیکھ کے ڈپریشن ہو جائے. وہ کیوں؟ کیونکہ سب کچھ ٹرائی کرنے کے بعد آپ کو دنیا کی حقیقت اگر اس کے پیچھے کچھ نہیں ہے نا، آنکھیں بند ہیں، تو پھر بے چینی ہے اور کچھ بھی نہیں رہا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہم سمجھتے ہیں لوگوں کے پاس کو بڑی آزادی ہے، یہ سب کچھ فلٹرڈ ہے. کسی کے پاس حقیقی آزادی نہیں ہے. میں ایک ملک میں گیا تھا، میں نام نہیں لوں گا، میں چاہتا ہوں لوگوں کی پرائیویسی مینٹین رہے. تو میں ایک پروڈیوسر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، وہاں پر کچھ ٹی وی پروگرامز ہم کر رہے تھے. تو ٹی وی اسٹوڈیو میں ایک ایکٹریس آئیں اس ملک کی، وہ کافی فیمس ایکٹر، مجھے تو نہیں پتا تھا وہ فیمس ایکٹریس. تو کہتی عمار علی خان، کیا کین آئی ٹاک ٹو یو؟ میں کہا ٹھیک ہے، بات کر لیں. کہتے ہیں واچ، میں آپ کی ویڈیوز دیکھتی ہوں، میں آپ کو فالو کرتی ہوں. میں نے کہا اوکے کول. تو اس کے ارد گرد جو سارے اس کے چمچے تھے نا، وہ بھی کہتے ہیں اس کو دیکھ کے یو واچ دیٹ. وہ بھی حیران، میں بھی حیران تھا، لیکن مجھے پتہ نہیں وہ ہے کون. ٹھیک ہے، کوئی دیکھتا ہے ویڈیوز، دیٹس فائن. تو کچھ سوال پوچھنا چاہتی تھی. اچھا، پھر اس نے اپنے بارے میں کچھ بتایا. پروڈیوسر بھی ایکسائٹ ہو گیا کہ آپ اس کو جانتی ہیں؟ ہاں میں فالو کرتی ہوں. پھر مجھے وہ بتانے لگے کہ یہ کون ہے، ان کے اتنے 30 ملین ان کے فالوورز ہیں، اور ان کے 5-6 جو ہے ٹی وی شوز ہیں، کچھ موویز ہیں، ان کو ایوارڈز ملے ہیں، دا موسٹ سکسیزفل ایکٹریس ان دا کنٹری، سم تھنگ. ٹھیک ہے، میننگ ان کا کریئر ایسے ہائٹ کی طرف جا رہا ہے اس انڈسٹری میں. الگ سے بات کر سکتی ہوں آپ سے؟ جی کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے، تھوڑا سا سائڈ پہ ہو کے انہوں نے پوچھا سوال. کہتی ہے اگر مجھے ہمیشہ خیال آتا ہے کہ یہ زندگی بس ختم ہو جانی چاہیے تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا آپ کو یہ خیال کیوں آتا ہے؟ یعنی کہ بس کسی چیز میں کوئی میننگ نہیں ہے، کسی چیز میں کوئی چین نہیں ہے مجھے. میں کہا آپ کو اندازہ ہے کتنی کروڑوں لڑکیاں آپ کے پیج کو فالو کر کے رو کے خواہش کرتی ہیں کہ کاش ان کی زندگی آپ کے جیسے ہوتی. کہتی ہیں ہاں مجھے پتا ہے، انہیں پتہ نہیں ہے وہ کس چیز کی خواہش کر رہی ہیں، لیکن مجھے بھی مینٹین کرنا پڑتا ہے یہ اپیرنس، کیونکہ میں اس قید میں ہوں. وہ اپنے آپ کو قید میں سمجھتی ہے. آپ اندازہ کرو جن لوگوں کو آپ فالو کر رہے ہو، کیونکہ خواب دیکھتے ہو کہ کاش میری زندگی ایسی ہو جائے، اور وہ لوگ دن رات اپنے آپ کو مارنے کا سوچ رہے ہیں. وہ اس عذاب سے گزر رہے ہیں. تو یہ، اور میں اس سے ایمپیتھائز کرتا ہوں. میں نے اس کو کچھ نصیحت کرنے کی کوشش کی، تھوڑی بہت، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے.
اس کی مشکل اس کے لیے آسان کرے, اس کی فیملی کے لیے آسان کرے, وہ بھی انسان ہے آخر کار. لیکن ہمیں اب یہ جو سارا کلچر ہے نا, فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ, آیات تو دی اللہ تعالیٰ نے, ہم نے چھوڑ کے کہا نہیں یہ بہت نیرو مائنڈڈ ہے, یہ ہے I want to be free, انا پرستی, مائی ٹروتھ, اور پھر ہائپر کمپیریزن. اگر اتنا ہی مائی ٹروتھ کا شوق ہے تو آپ سارے جن لوگوں کو آپ فالو کرتے ہو وہ سارے کس لیے کرتے ہو؟ اکثریت ہم فالو کرتے ہیں کمپیئر کرنے کے لیے. کپڑے اس کے, گھر اس کا, شادیاں ایسی, ہاؤس ایسا. سبحان اللہ. ہم جس وقت میں ہم رہ رہے ہیں نا, اس کے دو ٹرمز ہیں اس دور کی جو آپ سمجھ لیں. ایک ہے ہائپر انڈیویجولزم اور دوسری ہے ہائپر کمپیریزن. ہائپر انڈیویجولزم, ہائپر کمپیریزن. ہم بہت ہی شدید انفرادیت کا شکار ہو گئے. ہمیں نفس پرستی, میں اور میں. اب میں اتنا بڑا ہو گیا ہے, یہ میں کا کانسیپٹ, کہ اب کہتے ہیں کہ میں اپنی حقیقت خود بیان کروں گا اور دنیا کی حقیقت میری نظروں سے واضح ہوگی. اور یہاں تک کہ پہلے ہوتا تھا کسی زمانے میں, there is the truth and there is the falsehood, سچائی اور باطل, سچ اور باطل. اب کیا ہے my truth, یہ میرا سچ ہے. آپ کا سچ کیا ہے؟ اچھا میں آپ کے سچ کی بہت عزت کرتا ہوں. کوئی آ کے کہے میرا سچ یہ ہے کہ میں جراف ہوں, اب مجھے اس کے سچ کی عزت کرنی ہے. یعنی یہ کیا ہے, یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ ہائپر انڈیویجولزم. ہائپر انڈیویجولزم اتنی حد تک پہنچ جاتا ہے. مجھے بھی کسی نے کہا تھا ڈو یو بلیو ان دس, ایسا کیا, میں اپنے آپ کو انویزیبل آئیڈینٹیفائی کرتا ہوں. میرے پروناؤنس ہیں who, where